اس نے اتنا بڑا کام کیا جو مکیش امبانی بھی نہیں کر سکا، جو مجھے تو کم از کم دنیا کی ہسٹری میں کسی باپ کی طرف سے، کسی شادی کرنے والے کی طرف سے اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہم اپنے بچوں کی شادی کا یہ حصہ بنائیں کہ ہم 10 20 100 2 4 جتنی بچیوں کو اپنی شادیوں کے ساتھ رخصت کر سکیں، اسی حال میں اسی جگہ پر دنیا دیکھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پچھلے کچھ عرصے میں انڈین مکیش امبانی نے جس طرح کی شادی کر کے پوری دنیا کو پاگل کر دیا تھا، دنیا کی بڑی بڑی شخصیات وہاں ماری پھرتی نظر آ رہی تھیں، اسی دھرتی سے ایک اور شخص اٹھا ہے اور اس نے تاریخ کی اپنی طرز کی انوکھی ترین شادی کر کے مکیش امبانی کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک ارب پتی شخص ہے۔ پہلے آپ اندازہ کیجئے کہ مکیش امبانی نے جو پری ویڈنگ اور ویڈنگ پر پوری دنیا سے مہمان بلائے اور کئی ماہ تک اس کی شادی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کی شادی پر جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق جو کل خرچ آیا ہے وہ 2500 کروڑ بھارتی روپے بنتا ہے، جو 83 ارب روپے بنتا ہے، یعنی 83 ارب روپے اس نے لگائے اپنے بیٹے کی شادی پر اور پوری دنیا میں اس کی شادی کی دھوم مچ گئی۔ یہ ایک تجارتی شادی کہی گئی، اس کو تعلقات بین الاقوامی بڑھانے کا ذریعہ کہا گیا، لیکن اسی خطے کی ایک اور شخصیت ہے، ارب پتی شخصیت ہے، اس کا نام ہے اڈانی گروپ کے یہ چیئرمین ہے شخص۔ یہ بھی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی شادی کو انتہائی سادگی کے ساتھ گجراتی مقامی رسم و رواج کے مطابق کرتا ہے، بالکل قریبی اپنے رشتہ دار بلاتا ہے اور بڑی سادگی کے ساتھ یہ شادی طے پا جاتی ہے۔ بالکل میڈیا پر اس کا چرچا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس کی خبریں سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا جو مکیش امبانی بھی نہیں کر سکا، جو مجھے تو کم از کم دنیا کی ہسٹری میں کسی باپ کی طرف سے، کسی شادی کرنے والے کی طرف سے اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ کرتا کیا ہے ناظرین اکرام کہ یہ 10,000 کروڑ بھارتی روپے وقف کر دیتا ہے ان نئی نویلی دلہنوں کے لیے جو کل کو دلہنیں بنے گی۔ ان میں سے ایک حصہ مختص کیا گیا ہے معذور دلہنوں کے لیے، پھر اسی طرح اس نے ان کی صحت کے لیے، غریبوں کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے یہ رقم مختص کر دی ہے۔ اب آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ یہ اس سے 3 گنا زیادہ رقم ہے جتنی مکیش امبانی نے لگا کے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا کے دکھا دیا تھا۔ بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو اس نے اپنی انگلیوں پر نچا کے دکھا دیا تھا۔ 300 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، یعنی مکیش امبانی سے 3 گنا سے بھی زیادہ روپے اس نے غریبوں کے لیے رکھ دیے اور اپنی شادی سادگی سے کر لی، گجراتی رسم و رواج کے مطابق کر لی، کوئی بیرونی مہمان نہیں بلائے، اپنے قریبی رشتہ دار بلائے اور اتنا بڑا بجٹ اس نے وہ دے دیا ہے غریبوں کے لیے۔ ناظرین اکرام، اب یہاں میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ کام تھے جو پیارے پیغمبر کی شریعت نے ہمیں سکھائے تھے۔ دونوں طرح کے کام جو اس شخص نے کیے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، یہ کام کرنے والا کاش کوئی مسلمان ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے 2 ارشادات ذرا دیکھیے اور اس شادی کو پھر دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ ہماری شادیاں بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کی نہیں رہیں، بہت تکلفات آ گئے ہیں۔ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ بالکل غریبانہ شادی ہونی چاہیے، ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے، اس کے حساب سے اس کی اوسط شادی ہوتی ہے، اس کا کم خرچ ہوتا ہے، زیادہ خرچ ہوتا ہے، ہر ایک شخص کی اپنی ایک معاشی صورتحال ہوتی ہے، اسی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن تکلفات ہماری شادیوں میں، خواہ وہ غریب ہو، متوسط طبقہ، مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو یا امیر ہو، وہ بے انتہا پیسہ بہاتا ہے۔ تو اس شخص نے نبی علیہ السلام کی حدیث پر، اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان تعلیمات پر اس شخص نے عمل کر کے دکھایا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا بے انتہا ہمیں کہا ہے، تو آج ہماری شادیوں پر ویسا بھی نہیں ہوتا، یہ اس نے کر کے دکھایا ہے، تاریخ کی مثال قائم کر دی ہے کہ 310 ارب روپے پاکستانی اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ نہیں کیے ہیں، گھر آنے والی دلہن کی شادی پر خرچ نہیں کیے ہیں، بلکہ اس نے اس موقع پر ان غریبوں کو، ان لاچاروں کو، ان بن بیاہی بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو یاد رکھا ہے۔ ناظرین کرام، کاش ہمارے ہاں بڑے بڑے رچ شہر ہیں، بڑی بڑی رچ فیملیز ہیں، وہ بھی کروڑوں اربوں شادیوں پر لگاتے ہیں۔
کاش ہماری شادیوں میں بھی یہ ٹرینڈ آ جائے کہ جہاں ہم اپنے بچے کی اپنی بچی کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں میں اربوں میں ان کے حق مہر باندھ رہے ہوتے ہیں، کئی 100 کلو سونا ان کی شادیوں میں حق مہر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو کاش ہم یہ ٹرینڈ لے کے آئیں، یہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی مہنگی ترین شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے حق مہر میں باندھ رہے ہوتے ہیں، بے انتہا ہم اس کے یعنی آرائش پر اور اس کے دیگر معاملات پر ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اس ٹرینڈ کو عام کریں کہ ہم شہر کی وہ بچیاں جو غریب ہیں، جن کو کوئی زیور دینے والا نہیں، جن کا کوئی ولیمہ کرنے والا نہیں، جن کو چند چوڑیاں دے کے چند کپڑے دے کے اپنے گھر رخصت کرنے والا کوئی نہیں، ہم اپنے بچوں کی شادی کا یہ حصہ بنائیں کہ ہم 10 20 100 2 4 جتنی بچیوں کو اپنی شادیوں کے ساتھ رخصت کر سکیں، اسی حال میں اسی جگہ پر دنیا دیکھے کہ یہ مسلمان ہیں جو اگر اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ قرآن کے مطابق ان کے مال میں جن کا حق ہے ان کو بھی ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح ہو جائے گا تو پھر ہماری یہ شادیاں برکت سے بھر جائیں گی۔ ہم جن کی اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، ان معاملات کی برکت سے ان کے گھروں میں کیا پیارے پھول کھلیں گے، کیا رحمت آئے گی۔ میں اس لیے اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش اس طرح کی مثالیں مسلمانوں سے بھی سامنے آئیں، ہم تعیشات سے منہ موڑیں، ہم بے انتہا خرچ کرنے سے منہ موڑیں، ٹھیک جگہ پر خرچ کریں اور اپنے محمدی ہونے، مسلمان ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، مدینے سے اپنی محبت کو ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔